اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نماز چاشت کا بیان، حدیث نمبر 1663، اردو ترجمہ۔ معاذہ نے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کی کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 رکعت، اور جو چاہتے زیادہ کرتے۔ حدیث نمبر 1664، اردو ترجمہ۔ اس سند سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے، اس میں ماشاء اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حدیث نمبر 1665، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھتے اور جتنا اللہ چاہتا زیادہ پڑھتے۔ حدیث نمبر 1666، اردو ترجمہ۔ قتادہ سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حدیث نمبر 1667، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے کسی نے خبر نہیں دی کہ اس نے نبی کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہو مگر ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے جس دن کی مکہ فتح ہوا اور 8 رکعت پڑھی کہ میں نے کبھی آپ کو اتنی جلدی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ فقط اتنی بات تھی کہ آپ رکوع اور سجدہ خوب پورا کرتے تھے اور قرات بہت کم پڑھتے تھے، اور ابن بشار نے اپنی روایت میں کبھی کا لفظ نہیں کہا۔ حدیث نمبر 1668، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن حارث بن نوفل نے کہا کہ میں آرزو رکھتا اور پوچھتا پھرتا کہ کوئی مجھے بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، تو میں نے کسی کو نہ پایا جو بیان کرے سوائے ام ہانی کے جو بیٹی ہیں ابو طالب کی، کہ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح ہوا دن چڑھے آئے اور ایک کپڑا پردے کے لیے ڈال دیا گیا تو آپ نہائے، پھر کھڑے ہو کر 8 رکعت نماز پڑھی۔ میں نہ جانتی تھی کہ آپ کا قیام لمبا تھا یا رکوع یا سجدہ، یہ رکن سب برابر برابر تھے، اور میں نے اس سے پہلے اور پیچھے آپ کو چاشت پڑھتے نہیں دیکھا۔ مرادی نے کہا روایت ہے یونس سے، اور یہ نہیں کہا کہ مجھے خبر دی۔ حدیث نمبر 1669، اردو ترجمہ۔ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو نہاتے پایا، اور حضرت فاطمہ آپ کی صاحبزادی ایک کپڑے سے آپ کی آڑ کیے ہوئے تھیں۔ پھر میں نے سلام کیا، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا کہ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی۔ آپ نے فرمایا خوب ام ہانی ہے۔ پھر نہا چکے تو کھڑے ہو کر 8 رکعت پڑھیں، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ پھر جب پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بیٹے علی بن ابی طالب ایک آدمی کو مارے ڈالتے ہیں جس کو میں نے امان دی ہے، حبیرہ کا بیٹا فلاں۔ آپ نے فرمایا جس کو ام ہانی نے امان دی اس کو ہم نے امان دی، اے ام ہانی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ نماز چاشت تھی۔ حدیث نمبر 1670، اردو ترجمہ۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں جس سال مکہ فتح ہوا 8 رکعت نماز پڑھی، ایک کپڑا اوڑھ کر کہ اس کے داہنے کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کو دائنی طرف ڈال دیا تھا۔ حدیث نمبر 1671، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی پر صبح ہوتی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، پھر ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اور ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے، اور بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے، اور ان سب سے کافی ہو جاتی ہیں چاشت کی 2 رکعتیں جس کو وہ پڑھ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 1672، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی: ہر مہینے میں 3 روزوں کی، اور چاشت کی 2 رکعت کی، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے کی۔
حدیث نمبر 1673 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1674 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، آگے اس طرح حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1675 اردو ترجمہ ابی مرح نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، مجھ کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، میں جب تک جیوں گا ان کو نہ چھوڑوں گا، ہر مہینے میں 3 روزے اور چاشت کی نماز، اور نہ سونا بغیر وتر پڑھے۔ باب فجر کی سنت کی فضیلت و رغبت کا بیان۔ حدیث نمبر 1676 اردو ترجمہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ نے کہا کہ خبر دی ان کو مسلمانوں کی ماں حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان دے کر چپ ہو جاتا اور صبح ظاہر ہو جاتی تو 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تکبیر فرض کے قبل۔ حدیث نمبر 1677 اردو ترجمہ نافع سے بھی مالک کی حدیث کی طرح ویسی ہی روایت ہے۔ حدیث نمبر 1678 اردو ترجمہ مسلمانوں کی ماں حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر نکل آتی تو نہ پڑھتے مگر ہلکی ہلکی 2 رکعتیں۔ حدیث نمبر 1679 اردو ترجمہ شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح منقول ہے۔ حدیث نمبر 1680 اردو ترجمہ سالم رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے، انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح روشن ہو جاتی تو 2 رکعتیں ادا کرتے۔ حدیث نمبر 1681 اردو ترجمہ مسلمانوں کی ماں محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں سنت پڑھا کرتے تھے جب اذان سن چکتے اور ان کو ہلکی پڑھتے۔ حدیث نمبر 1672 اردو ترجمہ شام سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ ابو اسامہ کی حدیث میں طلوع فجر کا بھی تذکرہ ہے۔ حدیث نمبر 1683 اردو ترجمہ مسلمانوں کی ماں محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے اذان اور صبح کی تکبیر کے درمیان۔ حدیث نمبر 1684 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 رکعتیں اس قدر ہلکی پڑھتے کہ میں کہتی کہ آپ نے اس میں فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں۔ حدیث نمبر 1685 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر ہوتی 2 رکعتیں پڑھتے کہ میں کہتی کہ آپ نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں، یعنی ایسی ہلکی پڑھتے۔ حدیث نمبر 1686 اردو ترجمہ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ ان سے راضی ہو نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے جتنا صبح سے پہلے 2 رکعتوں کا۔ حدیث نمبر 1687 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کے لیے جلدی کرتے ہوئے جیسا دیکھا 2 رکعتوں کے لیے فجر سے پہلے کی۔ حدیث نمبر 1688 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 1689 اردو ترجمہ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں۔ حدیث نمبر 1690 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون و قل ھو اللہ احد پڑھی۔ حدیث نمبر 1691 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 سنتوں سے پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ سے آخر تک پڑھتے تھے جو آیتیں سورہ بقرہ میں وارد ہوئی ہیں، اور دوسری میں آمنا رسول بما انزل الیہ سے آخر تک، اور سرا اس آیت کا یہ ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔
حدیث نمبر 1692 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں قولوا آمنا باللہ ما انزل الینا اور سورہ آل عمران کی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم پڑھتے۔ حدیث نمبر 1693 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث عثمان بن حکیم سے بھی مروی ہے، مروان فزاری کی حدیث کی مانند۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1663 سے 1693 کی اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔